أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم گزشتہ نشست میں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کی تفسیر کرتا ہے سورۃ فاتحہ کی جو آیات تلاوت کیے تھے. اب میں مکمل پورے سورۃ فاتحہ کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کروں گا. الحمدللہ رب العالمین. تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے اور یہ جملہ قبلیہ ہے، یعنی اس جملے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ربوبیت عالمی کے رب ہونے کی آپ کو فخر دے رہا ہے، جس کے ساتھ اللہ کی تعریف کا ارادہ کیا گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ مخلوق کی تمام خوبیوں میں نیک خصلتوں کا خوبیوں کا اور نیک خصلتوں کا مالک ہے. یا وہی ہے پکتا ہے کہ اس کی حمد کی جائے. تمام عالمین کا رب ہے. رب کی معنی ہے تربیت کرنے والا، پالنے والا. اسی لیے تمام تربیت عالمین کا رب ایسا رب ہے، تربیت کرنے والا ہے، یعنی تمام مخلوق کا مالک ہے، جو انسانوں جن فرشتے جانور وغیرہ تمام شامل ہے. الحمد کے معنی ہے حمد کامل، اور حمد کامل وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد خود فرمائی، یا وہ جو انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات سے معلوم ہوئی، یا وہ جو اولیاء کرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. صوفیہ کے نزدیک حمد کے کمال محمود حمد وہ ہے جو محمود کے کمال ظاہر کرنے کا نام ہے. حمد تعریف کرنا، محمود جس کی تعریف کی گئی، محمود کے کمال ظاہر کرنے کا نام حمد ہے. اور اللہ تعالیٰ کا کمال اس کے صفات و افعال اور اس کے آثار ہیں. صفات کیا ہے اللہ تعالیٰ کے؟ جیسے جتنے بھی اسماء پاک ہیں وہ تمام کے تمام تقدیم اللہ کے صفات ہیں. اور افعال وہ ہے جو فعل کی جمع افعال ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کا رازق ہونا، رزق دینا، یہ اس کا فعل ہے. تو اس طریقے سے افعال. آثار وہ ہیں جو اس کی نشانیاں ہیں. حمد کی 3 قسمیں ہیں. پہلا قولی، یعنی زبان سے بیان کرنا. دوسرا فعلی، یعنی جو عمل سے ظاہر کرنا. اور تیسرا حالی، یعنی جو خود پہ طاری ہونا. حمد قولی یعنی زبان سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا، جیسا کہ اس نے اپنی حمد انبیاء علیہ السلام سے کرائی. حمد فعلی جو اعمال بدنیہ سے ادا کی جائے، یعنی آپ اپنے جسم سے، اپنے بدن سے جو حمد کرتے ہیں، جیسے عبادت خیرات سے ہو، جس میں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی بارگاہ تک پہنچنا مقصود ہو. کیونکہ جیسے انسان کو حمد کا زبان سے ادا کرنا لازم ہے، اسی طرح ہر عضو کے مطابق، عضو اس کو بولتے ہیں جسم کا ہر حصے کو عضو بولتے ہیں، اسی طرح ہر عضو کے مطابق حمد کی ادائیگی ضروری ہے. بلکہ انسان ہر حال میں حمد کی ادائیگی کا ورد رکھے. الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی حمد ضروری ہے. ہر عضو کا حمد بجا لانا ممکن نہیں ہے. ہر عضو کا حمد بجا لانا ناممکن ہے، بجز اس کے کہ اپنے ہر عضو کو جس کام کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے تو اس میں نفس کی لذت کو دخل ہو اور نہ اس کی خوشنودی مقصود ہو. کیا مطلب؟ اگر آپ اپنی آنکھوں سے کوئی ایسی چیز دیکھ لیں جس سے آپ کی نفس کو خواہش ہوتی ہے تو اس سے روک لینا.
ایسے ہاتھ سے وہ عمل کرنا ہے جس سے آپ کی نفس کو خوشی مل رہی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں ہے، تو اس کو روک لینا۔ تو یہ آپ کے عزم کی عبادت ہے کہ ہر عزم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مرضی کے لیے استعمال کریں، نہ کہ آپ کے اپنے نفس کی خوشنودی کے لیے استعمال کریں۔ حمد حالی وہ ہے جو روح و قلب سے ادا کی جائے، جس سے کمالات ان کے نفوس کا حصہ بن جائے۔ کمالات کمال کی جمع، اور حمد حالی وہ تجلیات ہیں جو اس کی ذات میں بطریق فیض اقدس سے اولا، یعنی اللہ تعالیٰ کے فیض سے، جو پہلا جو کا کرم، اس کا جو فضل ہے، اس کا فیض ہے، اور بطریق ظہور انوار ازلی، اللہ تعالیٰ کے ازل میں سب سے پہلے قادرین و آسمان سب کچھ نہیں تھا، کیا تھا؟ اللہ کی ذات۔ تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ اپنے نور کو پیدا کیا۔ تو اس کے بعد پھر تمام مخلوقات کی ترتیب عمل میں آئی گئی ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اسی لیے نبی کریم علیہ السلام فرمایا کہ انا من نور اللہ وکل شیء من نوری، میں اللہ کے نور سے ہوں، ساری کائنات میرے نور سے ہے۔ تو اسی طریقے بطریقے ظہور، یعنی ظہور انوار الہی کے ظہور کے طریقے سے جو موجود ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ حامد یعنی تعریف کرنے والا، اور محمود جس کی تعریف کی گئی وہی چیز، حامد بھی وہی ہے، محمود بھی وہی ہے۔ ان تینوں طریقوں کو حمد حقیقی سمجھ کر حمد نہ کرے، ان تینوں طریقوں کو حمد حقیقی سمجھ کر حمد نہ کرے، بلکہ مقلد بن کر غیر مجازی حمد سمجھ کر، یعنی مجازی حمد سمجھ کر، مجاز اس کو بولتے ہیں جو حقیقت نہ ہو وہ مجاز ہے، تو مجازی حمد سمجھ کر حمد کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جس طرح اس کی ذات و صفات کے لائق ہے، اس کی ذات و صفات کی حقیقت سے واقف ہونے کی فراہم یعنی شاء ہے، اور اس کی ذات و صفات کی معرفت حقیقت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کی حقیقت کو پہچاننا یہ معرفت ہے۔ کما قال اللہ تعالیٰ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، اسے معلوم کرنے پر احاطہ نہیں کر سکتے۔ تو اب چونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات اور صفات کی معرفت ہر انسان کے لیے مشکل ہے، تو جب تک اس کی ذات اور اس کی صفات کی معرفت مشکل ہے تو اس کی حقیقی حمد بھی مشکل ہے۔ تو اب ہم جو حمد کرتے ہیں وہ ہم تخلیق کی، ہمارے نبی کریم علیہ السلام کی بتائی ہوئی روشنی میں، قرآن پاک کے احکام کی روشنی میں، صالحین کی بتائے ہوئے طریقوں کی روشنی میں ہم کرتے ہیں کہ پروردگار تو رب العالمین ہے، تو رحمان الرحیم ہے، تو الذات ہے، تو کریم ہے، اس کی حقیقت سے ہم واقف ہیں۔ اس لیے کہ اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ میں حقیقت سمجھ کے ہم کر رہا ہوں تو آپ کے اوپر جھوٹ کا اعتراف ہو جائے گا۔ تو ہم تو وہی کر رہے ہیں جو ہمارے کو حکم دیا گیا ہے، ہم تخلیق کر رہے ہیں، یہ جو حکم ہے ہم اس کی تخلیق کر رہے ہیں۔ کیوں؟ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر شناسی کا حق ادا نہیں کیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام کو شب معراج اللہ تعالیٰ کی حمد کا حکم ہوا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میری حمد فرمائیے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا لا احصی ثناء علیک، مجھ سے تیری تعریف نہ ہو۔ یہ کون فرما ہے؟
یہ اول و آخر جو اول جو نور جو کائنات کو پیدا اللہ کیا، اپنی معرفت کے لیے جن کو پیدا کیا، اپنی پہچان کے لیے جن کو پیدا کیا، ان کو اپنے زبان پاک سے فرما رہے ہیں کہ مجھ سے تیری تعلیم نہ مانگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہم کی ادائیگی میں صرف تعبیر فرمان اور اظہار عبودیت مقصود ہوتا ہے، یعنی بندگی کا اظہار مقصود ہوتا ہے۔ پھر لا احصا کے بعد حضور اکرم نے عرض کی انت کما ثنیت علی نفسک، جیسے تو نے اپنی تعریف خود فرمائی۔ اس سے ثابت ہوا کہ حمد سے مراد یہی تقلیدی حمد ہے۔ تقلیدی یعنی مجھے ایسا بتا دیں کہ کسی کی بات کو مان کر چل لینا، جیسے ہم لوگ مقلد کہلائے جاتے ہیں، اس لیے کہ ہم حنفی ہیں تو اب ہمارے پاس حجت کے لیے دلیل امام اعظم ابو حنیفہ ہے، تو ہم لوگ مقلد ہیں۔ اب جو لوگ ان کو نہیں، امام کو نہیں مانتے وہ غیر مقلد ہیں، تو ہم کیونکہ تقلیدی ہم کرتے ہیں اس لیے ہم لوگ ہمارے احکام میں بھی ہم تقلید کرتے ہیں۔ ہاں، تقلید صرف ایمان میں نہیں ہے، تقلید ایمان میں نہیں ہے۔ ایمان آپ سوچ سمجھ کر اپنے دل سے قبول کرنے کا نام ہے۔ اب احکام کے بعد میں تقلید ہوتی ہے، جس کے بارے میں شیخ صادق السرور رضی اللہ فرماتے ہیں عطا عشق ہر موئے عدو برتنم چگو نہ بہر موئے شکر کنم، میرے جسم کا ہر بال اس کی نعمت سے ہے، میرے جسم کا ہر بال اس کی نعمت ہے، پھر مجھ سے کب ممکن ہے کہ میں ہر بال کے لیے علیحدہ طور پر شکر ادا کروں۔ آپ کا ہر بال جب اس کی نعمت ہے تو ہر بال کے لیے تو انسان شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اسی اور جگہ میں دیکھا تھا بولے کہ جب انسان کی سانس چلتی ہے تو ہر سانس جو ہے ہر لمحے میں 70 مرتبہ وہ سانس اندر جاتی ہے اور باہر آتی ہے، تو اب ایک لمحے میں 70 مرتبہ بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر، ایسا ہم نہیں شکر اللہ تعریف نہیں کر سکتا۔ تو اسی لیے عاجزی و انکساری کو جو اپنایا گیا ہے کہ اب نبی کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں ما عرفناک حق معرفتک، اے میرے پروردگار میں مجھے ویسا نہیں جان سکا جیسا جاننے کا حق ہے، ما عبدناک حق عبادتک، اے میرے رب میں تیری ویسی عبادت نہیں کر سکا جیسی عبادت کرنا چاہیے، جس عبادت کو مستحق ہے۔ تو اس طریقے سے عبادت کے مفہوم کو انبیاء علیہ السلام اتنی عاجزی اور فروتنی کے ساتھ پیش کرتے ہیں کہ بندہ خدا کے حضور اتنا مخلص ہو جائے اور اتنا ایماندار ہو جائے کہ ہمیشہ اپنے آپ کو گناہگار تصور کرے، ہمیشہ اپنے آپ کو ناقص تصور کرے۔ کیوں؟ کہ اب اس کی مثال ایسی ہے کہ جب ہر بار اس کی نعمت ہے اب ہر بات کے اوپر شکر تو اللہ میرے سے ہو ہی نہیں سکتا، لہذا تیرے احسان کا کوئی پتہ نہیں دے سکتا صرف اس وجہ سے کہ میں تیری بارگاہ میں جو ہے متوجہ ہو کے تیری بخشش تیری مہربانیوں کا طلبگار کرتا۔ لفظ رب اس الوہیت شان کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ کامل مربی اور مالک ہے، وہی خالق اور جمیع امور میں حقیقی متصرف یعنی تصرف کرنے والا، اس کی شان ربوبیت میں کوئی شریک ہے نہ دخیل، نہ کوئی دخل دینے والا ہے نہ اس کی کوئی شرک کرنے والا ہے، اس کی شان میں کوئی شریک نہیں ہے نہ کوئی دخل دیتا، اس لیے اس کا رب ہونا الگ اطلاق بغیر کسی خیر کے ہے، جب کہ اس عالم اسباب میں اب یہاں جملہ یہ آپ کو ذہن نشین کر لینا ہے، جبکہ اس عالم اسباب میں کئی افراد جو ایک دوسرے کے مربی ہوتے ہیں، انہیں مجازاً رب کہا جاتا ہے،
انہیں مجازن یعنی غیر وہ رب ہے مگر غیر حقیقی رب ہے. تو ہمیشہ اضافت کی شرط کے ساتھ ہمیشہ اضافت کی شرط کے ساتھ کیا جاتا ہے. مثلا گھر اور گھوڑے کے مالک کو مجازن رب البیت اور رب الفرس کہا جاتا ہے. عربی محاوروں میں کہاوت میں بھی گھر کے مالک کو رب البیت بولتے ہیں. گھر کے جس چیز کا جو مالک ہوتا ہے اس کو جیسے جو کمپنی کا مالک ہوتا ہے اس کو رب العمل بولتے ہیں. تو یہاں پر جو رب کہا جاتا ہے یہ مجازن ہے. حقیقتاً رب صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذات ہے. اب جہاں دوسری جگہ جیسے ماں باپ ہیں ان کے بارے میں جو قرآن شریف کو فرمایا گیا یہ الفاظ استعمال گیا کما ربیانی صغیرا کہ جس طرح انہوں نے تمہاری تربیت کی جب تم چھوٹے تھے. اچھا رب مانے تربیت تو اصلاح عالمین کے اصلاح عالمین میں تمام عالموں کی اصلاح کرنے والے کے حق میں یہ ہے کہ ان کی تربیت کی غذا اور ان کے وجود کو باقی رکھنے کے تمام اسباب تیار فرماتا ہے. انسان کی تربیت یہ ہے کہ اس کے ظاہر نفس کو نعمتوں سے مالا مال کرتا ہے اور اس کے باطن یعنی دل کو اپنی رحمت سے مزین فرماتا ہے زینت بخشتا ہے. عابدین کے نفوس کو احکام شریعت سے مشتاقین کے قلوب کو آداب طریقت سے اور اشعار محبین کو انوار حقیقت سے روشن اور منور فرماتا ہے. کبھی انسان کی تربیت اس کے نیک اعمال سے کرتا ہے کبھی فیض کے خبی انوار کو آزاد تک پہنچاتا ہے. اس کی بہت بڑی مثال شان یہ ہے کہ اس کی بہت بڑی شان یہ ہے کہ اس نے ہڈیوں کو سننے کی چربی کو دیکھنے کی اور گوشت کو بولنے کی توفیق بخشی. کبھی انسان کی نباتات کے دانوں اور پھلوں کی غذاؤں سے تربیت فرماتا ہے اور حیوانات کے لحوم و شحوم سے یعنی ان کی گوشت اور ان کی چربی سے زمینوں کے اشجار و انہار یعنی درختوں سے اور نہروں سے پانی کی نہروں سے اور آسمان کے کواکب و انوار سے یعنی ستاروں سے انسان کی تربیت کے سامان تیار کرتا ہے. عالمی عالم کی جمع ہے اور لفظ عالم ایسی جمع ہے کہ جس کا اپنے لفظ سے کوئی واحد نہیں ہے. عالم خود بھی ایک جمع ہے جس کا کوئی واحد صیغہ نہیں ہے. اب یہ عالمی عالم کی جمع ہے اس میں کوئی واحد کا صیغہ نہیں ہے جمع ہی جمع ہے. حضرت وہاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے 18,000 عالم ہیں. اللہ تعالیٰ کے 18,000 عالم ہیں اور یہ دنیا ان میں سے ایک ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 18,000 عالم ہیں اور یہ دنیا ان میں سے ایک ہے اور اس کی آبادی اس کے ویرانے کے مقابل اتنی مقدار رکھتی ہے جتنی جنگل میں ایک خیمہ. ایک ڈیرا ایک بسیرا اتنی عالم کی اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی آبادی ہوتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ اس سے مراد کل مخلوق ہے خواہ آسمانوں کی ہو یا زمینوں کی یا ان کے درمیان کی خواہ ہمیں اس کا علم ہو یا نہ ہو وہ تمام عالمین میں سے ہے. اس سے جنات اور انسان بھی مراد دیے گئے ہیں. یہ تفسیر تھی رب العالمین. اب آگے بڑھتے ہیں الرحمن الرحیم.
بسم اللہ شریف میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی رحمان الرحیم ہے نا، تو بسم اللہ شریف میں جن دو رحمتوں کا ذکر تھا وہ رحمتیں ذاتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ذاتی ہے، اعلیٰ مراد ہوتی ہے۔ تمام عالمین کی دنیا و آخرت تمام کی رحمت مراد ہوتی ہے، یا یہ کہ اس سے بڑی نعمتیں مراد ہوتی ہیں۔ بس ببنائے وجہ اول رحمان وہ صفت ہوگی کہ اس جیسی جنس کا حضور بندگان سے وہاں ہے، یعنی کوئی بندے کے بارے میں رحمان کی مناسبت نہیں کر سکتا، یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ اور رحیم وہ صفت ہے کہ اس جیسی جنس کا حضور بندگان سے کچھ ممکن ہے۔ اب اس سے رحیم کی صفت کسی بندے سے بھی منسوب ہو سکتی ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ جیسے ہم سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، کہ یہ نبی مومنین کے لیے خاص طور سے رؤوف اور رحیم ہے۔ تو اس تفسیر سے، اس ترجمے سے ہم کو یہ پتہ چلا کہ عدل کے رحیم کا خاص حصہ یہ ہے کہ وہ قیامت میں مغفرت کروانے کے واسطے وہاں پر اپنی رحیمیت کا اظہار کرنے کے لیے خاص طور سے یہ لفظ رحیم کا استعمال ہوا۔ اور قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو مومنین کے لیے رحیم فرمایا، تو اسی لیے ہم کو یقین کرنا چاہیے کہ نبی کریم اجبت اطہار یا صالحین یا شہداء یا اولیاء یہ تمام انشاءاللہ قیامت میں آپ کی مغفرت کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ رحیم کا اطلاق اللہ کے علاوہ اس کے خاص بندوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور قرآن اس کی دلیل ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رحیم سے خطاب کیا گیا۔ تو جب ایک جگہ ایک چیز ممکن ہو جاتی ہے تو اب اس کے دوسری جگہ امکان ہونے میں کسی کو کوئی شک باقی نہیں رہنا۔ مالک یوم الدین، عرب میں یوم اس وقت کو کہتے ہیں جو مابین طلوع الشمس تا غروب واقع ہو۔ عرب کے لوگ، عرب کی زبان میں، عرب کے ماحول میں وہاں پر یوم جس کو کہتے ہیں، ہمارے پاس تو پورے دن کو یوم کہتے ہیں، مگر عرب میں خاص طور سے یوم اسی وقت کو کہتے ہیں جو سورج طلوع ہونے سے غروب ہونے تک جو وقت ہے اس کو یوم کہتے ہیں۔ اور شریعت میں طلوع فجر یعنی صبح صادق اور غروب شمس کے مابین کا نام ہے، اور یہاں مطلق وقت مراد ہے، یہاں مطلق وقت مراد ہے، اسی لیے کہ مالک یوم الدین تو قیامت میں صرف دن ہے اور رات نہیں ہے، قیامت کے دین کا مالک ہے، تو قیامت کے دن کا اگر مالک ہے تو پھر رات میں مالک نہیں ہے کہ قیامت کے مالک یوم الدین ہے، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ تو اس طریقے سے آپ کو یوم سمجھنا پڑے گا، کیونکہ جب یوم کا ترجمہ ہر زبان میں یہ ہے کہ یہ صبح صادق سے لے کے غروب تک ہے، تو پھر رات کا وقت تو پتہ چلا کہ معنی یہ ہوا کہ وہ قیامت میں مالک ہے، اور قیامت کی یوم کی طرف اضافت ادنا مناسبت کی وجہ سے ہے۔ مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے کہ جیسے غزوہ احزاب کا واقعہ ہے، فتح مکہ کا واقعہ ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ یوم الاحزاب، یوم الفتح، تو اس نام سے اس کی مناسبت، اس سے یہ مراد نہیں ہوتا کہ وہ صرف دن سے تعلق ہے، نہیں، کیونکہ دوسری بات یہ ہے کہ قیامت میں تو سورج شمس ختم ہوں گے نہیں،
تو پتہ چلا کہ وہ پورے کا پورا قیامت میں جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے مراد مطلق مراد وقت ہے، یعنی شمس غروب سے طلوع فجر سے غروب شمس تک ایسا نہیں ہے کہ پورا وقت مراد ہے وہ یوم سے، کیونکہ قیامت میں شمس نہیں ہوگا۔ معنی یہ ہوا کہ وہ قیامت کے مالک ہے اور مالک کی طرف اس کی اضافہ کرے گا۔ مالک کی اضافت یوم کی طرف یوم کے عظیم الشان ہونا ہے۔ اب یوم کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو نسبت بتائی گئی کہ وہ مالک ہے اس دن کا، تو اس لیے کہ وہ یوم کی عظیم الشان یوم ہونے کی طرف کی وجہ سے اس کو نسبت کی گئی ہے۔ اس کی سختی کو ظاہر کرنے کے لیے باوجود اس کو علیحدہ کرنے میں یہ راز ہے کہ اس میں صرف احکام جاری ہوں گے، کیونکہ وہ وقت اور ایک جو ہے بہت بڑا دن رہے گا، تو اسی لیے اس کی شدت کو ظاہر کرنے کے لیے، اس کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے اور مطلق العنان ملکیت کا اعلان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ، کیونکہ وہاں کوئی مالک نہیں ہوگا، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن کا مالک یعنی جزا کے دن کا مالک ہے۔ اور اس کا ذکر خصوصی طور پر اس لیے کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن یہ ظاہر ہوگا کہ اللہ کے سوائے کوئی حقیقی مالک نہیں، اللہ کے سوائے کوئی حقیقی مالک نہیں ہے۔ اس فرمان میں قیامت کے دن کے ساتھ ملکیت کی تخصیص کرنے سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ پہلے اپنا وصف رب العالمین ہونا بیان کر چکا ہے، دنیا اور آخرت دونوں شامل ہیں۔ قیامت کے دن کے ساتھ اس کی تخصیص کی یعنی خاص کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس دن تو کوئی ملکیت کا دعوے دار نہ ہوگا، بلکہ بغیر اس مالک کے حقیقی کی اجازت کے زبان تک نہ ہلا سکے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن اس کی بادشاہت میں اس کے سوا کوئی بادشاہ نہ ہوگا۔ جیسے کہ دنیا میں مجازن تھے، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو بادشاہت دیا، کسی کو اقتدار دیا، کسی کو حاکم بنایا، مختلف منصبوں سے کسی کو محکوم بنایا، یہ تمام دنیاوی جو بادشاہتیں جو منزلیں تھی وہ مجازن تھی، حقیقی نہیں تھی، کیونکہ ان کی موت کے ساتھ ان کی بادشاہت ختم ہو گئی۔ مگر اللہ تعالیٰ کی ملکیت، اس کی بادشاہت ازل سے لے کے ابد تک ہے۔ اب آیت یوم الدین سے مراد مخلوق کے حساب کا یعنی قیامت کا دن ہے، جس دن تمام بھولے بھولے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ اب یہ خاص نقطہ ہے، اس کو بھی ذہن نصیب کر لیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ تم خود اپنی جانوں کا حساب دو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ تم خود اپنی جانوں کا حساب دے لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے، اور اپنے اعمال کو یعنی اپنے عمل کو، اپنے کام کا خود وزن کر لو اس سے پہلے کہ وہ ترازو میں رکھے جائیں۔ اللہ تعالیٰ بولا نا کہ تمہارے اعمال کا میزان کروں گا، رتبی بناؤ، مثقال ذرۃ خیر یرا مثقال ذرۃ شر، نیکی اور بری ذرے کا تم سے حساب ہوگا، ذرے کا تم کو حساب دینا، تو اس سے پہلے کہ وہ ترازو میں رکھے جائیں، اور اس بڑی پیشی کے لیے تیار ہو جاؤ جب تم اس اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ گے جس سے تمہارا کوئی عمل پوشیدہ نہ ہے۔ اب اتنی بڑی عمل پیشی کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار کر لو، وقت سے پہلے تیاری کر لو تاکہ وہاں پہ جانے کے بعد پالیسی نہ ہو۔ اوصاف خمسہ کو یعنی یہ 5 صفتوں کو بالترتیب ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے
رب العالمین ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین ہے۔ تو ان پانچ کو بالترتیب ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندے، میں نے تجھے تو پیدا کیا، اسی لیے عبادت کا مستحق میں ہوں، پھر میں نے تجھے نعمتوں سے پالا ہے، اسی لیے میں تیرا رب ہوں، پھر تو میرا نافرمان ہوا، میں نے تجھے بخش دیا، اسی لیے میں رحیم ہوں، اور پھر میں تیرے عمل فعلی و قولی پر تجھے جزا و سزا دوں گا، اس لیے میں مالک یوم الدین ہوں۔ صوفیاء کرام دین سے مراد اسلام لیتے ہیں۔ صوفیاء کرام کے پاس دین سے مراد اسلام لیتے ہیں، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ اسلام ظاہری زبان کے اقرار اور اعضاء کے اعمال کے مجموعے کا نام، اس کو اسلام جسدانی کہتے ہیں، یعنی جس کا تعلق آپ کے بدن سے ہے۔ شریعت کی جتنی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو مکلف کیا ہے، آپ کو حکم دیا ہے، ان تمام کا تعلق آپ کے جسم سے ہے۔ وضو کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، یہ تمام کا تعلق آپ کے جسم سے ہے، تو اس کو اسی لیے اسلام جسدانی کہتے ہیں۔ اور جسدانی ظلمانی ہے، یعنی اس کے اندر اس لیے رات کو ظلمت سے تعبیر کرتے ہیں۔ رات کو ظلمت سے تعبیر کرتے ہیں کہ ظلمت کیا ہے، کہ اندھیرا ہے، گمراہی ہے، اس کو رات سے تعبیر، یعنی یہ اسلام درجے میں کم ہے۔ اور دوسرا اسلام باطنی ہے، قلب اور صدر کے کا نور، قلب اور صدر کے یعنی صدر سینہ، قلب اور صدر کا نور الہ سے کھلا ہوا آشکارا ہونے کا نام اسلام باطنی ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نور سے آپ کا قلب، آپ کا سینہ منور ہو جائے، اس سے کھل جائے، تو وہ اسلام باطنی ہے۔ یعنی جو آپ کا اسلام جسدانی، جو اسلام ظاہری، جو اسلام شرعی، جو احکام، اس کا آپ اس طریقے سے اس کو اپنے دل میں بسا لیں، اس یقین و کیفیت کو اس طریقے سے اپنے اوپر لاگو کر لیں کہ پھر اس کے نور کا آپ کے قلب کے اوپر اس کا جو ہے نور کے اثرات پڑنا شروع ہو جائے۔ تو اسی لیے اسلام ہے، پھر ایمان ہے، پہلے اسلام ہے پھر ایمان۔ تو ایمان کی کیفیت یہ ہے کہ جب تک کہ دل سے تصدیق نہیں ہوتی وہ ایمان میں داخل نہیں ہوتا، جب تک زبان سے افراد ہے وہ اسلام۔ اکثریت کے جو احکام ہوتے ہیں وہ آپ کے جسم سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے جسم سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کی مثال یہی ہے کہ آپ پیدا ہوئے بچے تھے، نہ آپ کو بولنا آتا تھا، نہ چلنا آتا تھا، نہ پھرنا آتا تھا، نہ بات کر سکتے تھے، نہ پانی کی درخواست کر سکتے تھے، نہ دودھ کی طلب کر سکتے تھے۔ اب کوئی بچہ بتدریج بڑے ہوتے 20-25 سال کی عمر میں آ گیا، ایک ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی لائر ہے، کوئی لیڈر ہے، کوئی بڑے، کتنی ترقی ہوئی۔ جو پہلے سمجھنے سے قاصر تھا آج وہ بڑی بڑی کتابیں پڑھ رہا ہے اور لوگوں کو سمجھا رہا ہے۔ جو پہلے کسی مشورے کا محتاج تھا آج لوگوں کا مشیر بن گیا ہے۔ جس کو پہلے جو ہے چھوٹی سی دودھ کی بوتل سے جو ہے اس کا پیٹ بھر جاتا تھا، آج ماشاءاللہ اتنا کھانے کے بعد بھی پیٹ نہیں بھر رہا۔ جو پہلے ایک مختصر سے کپڑے سے جو ہے اس کے جسم کی صدر پوشی ہوتی تھی، آج 6 گز کپڑا بھی اس کو کم لگ رہا۔ تو یہ اتنی تمام ترقیوں کو اگر آپ دیکھتے ہوئے اپنی زندگی کے نشو نما کو آپ ملاحظہ کریں گے تو آپ غور کریے کہ ہر چیز میں ترقی ہوئی، ہر چیز میں ترقی ہوئی۔
آپ کے پڑھنے میں، لکھنے میں، سوچنے میں، سمجھنے میں، صلاحیت میں، بولنے میں، ہر شے میں ترقی ہو رہی ہے۔ آپ کے جسم کی اعضاء میں ترقی کس میں نہیں ہو رہی؟ تو عبادت میں۔ صرف عبادت میں کوئی ترقی نہیں ہو رہی۔ وہ جو 9-10 برس کی عمر میں ماں باپ جو آپ کو ڈانٹ کے جو نماز پڑھائے تھے، 70 برس میں بھی وہی سجدہ ہو رہا۔ تو اس کی طرف راغب نہیں ہوتے کہ اتنے سالوں کی پریکٹس کے بعد میں تو کچھ عمل ہو، آگے بڑھنا چاہیے تھا نا۔ تو وہی جسم سے بھی تعلق جو 9 سال 10 سال کی عمر میں جسم سے تعلق تھا، 70 سال کی عمر میں بھی تعلق جسم سے رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ نہیں ترقی کر کے اس کو خلق پہ لے کے آؤ، وہ تعلق کو وہ نور کے اپنے خلق تک لے کے آؤ، تاکہ وہ جسمانی عبادت اسلام سے اب روحانی اسلام میں داخل ہو جاؤ، کہ جب تک تمہارا جسم جو ہے اب تم بات کے اقرار کر دو تو اب تمہاری روح بھی جو ہے اس بات کا اقرار کرے۔ اس لیے کہ ہم انسان ہیں تو مرکب ہے جسم اور روح کا، تو جب تک یہ دونوں مکمل نہیں ہوں گے تو عبادت مکمل کہاں سے ہوں گے؟ ہم صرف جسم کی عبادت کو اگر انتہا سمجھ گئے، وہ ضروری ہے ضروری ہے ضروری ہے، وہ احکام شریعت ہے، مگر اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ وہ ضروری اس لیے ہے کہ اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے۔ وہ ضروری اس لیے کہ اس کو کرنے کے بعد یہ منزل تک پہنچنا ہے۔ اگر اس کو وعدہ دیں گے تو پھر اس سے آپ کی وہ منشا پورا نہیں ہو سکتا جس کے لیے آپ عبادت کرتے ہیں۔ اگر عبادت کا مقصد یہی ہے کہ میں دنیا میں خوش رہوں اور اللہ تعالیٰ کی بس احکام کو پابندی، تو بولے نہیں، عبادت کا مقصد یہ ہے کہ میں میرے مالک کو پہچانوں، میں میرے مالک سے جو میرا پروردگار ہے، جو میرا خالق ہے، جو مجھے رزق دیتا ہے، جو میرے ہر حال میں میرے پہ کرم فرماتا ہے، میں اس سے اپنے تعلق کو میں سمجھوں۔ تو یہ اسی لیے دین کو نور سے تعبیر کرتے ہیں۔ گویا اسلام دن کی طرح چمکتا دمکتا اور نہایت اعلیٰ ہے۔ اسلام میں جسدانی کا تقاضا ہے کہ اب جسم کے جو اسلام جو جسم سے صرف جس کا تعلق جسم سے ہے، اس کا کیا تقاضا ہوتا کہ اوامر و نواہی کا پابند بن جائے۔ اوامر و نواہی کس کو بولتے ہیں؟ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، امر و نہی کے، امر کی جمع امر، عوامر ہے، نہی کی جمع نواہی، یعنی جس چیز کا حکم دیا گیا اور جس چیز سے منع کر دیا گیا۔ جیسے تمام حلال کے احکام ہیں، عبادات کے احکام ہیں، ہر چیز کے جو احکام قرآن و حدیث سے ہمارے سامنے ہیں، وہ تمام کا تعلق اوامر و نہی سے، جس کے بارے میں قرآن میں متعدد جگہ بتایا گیا۔ تو اس جسم کا جو اس کو تقاضا ہے کہ جسم اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی میں لگ جائے، اور اسلام میں روحانی کا تقاضا ہے کہ قلب و روح احکام ازلی اور فضا و قدر کے لیے سر تسلیم ختم ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ اب جسم عبادت میں آپ کے اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی میں لگ گیا اور روح اور قلب آپ کا اس کے ساتھ نہیں دیا، تو بات ادھوری رہے گی۔ مکمل ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ اپنے روح اور اپنے قلب کو بھی اللہ تعالیٰ کے ازلی احکام اور فضا و قدر کے لیے سر تسلیم خم کر لیں۔ بس ہر وہ شخص جو اسلام جسدانی تک پہنچا اور اس کو اسلام روحانی کا مرتبہ حاصل نہ ہوا، تو وہ دین کی سیر میں متردد اور متحیر ہے، یعنی ہمیشہ حیرت میں ہے، ایک الجھن میں ہے۔ الحمدللہ عبادت تو ہو گئے، فرائض کے واجبات کی ادائیگی تو ہو رہی، مگر ایک تردد ہے، ایک حیرت کی دنیا میں گزر رہا کہ بھئی کیا ہے کیا نہیں ہے، کہاں ہے کدھر ہے، کہاں ملتا کدھر نہیں ملتا۔ اب ہر چیز میں اس کو جو ہے وہ ایک شک یقین کی دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، یقین کی دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہتا، کیونکہ ہمیشہ جو ہے تردد و حیرت کی دنیا میں انہیں جو ہے سرگرداں رہتا۔ جس کی سعادت کا ستارہ چمک پڑے اور جس کی سعادت کا ستارہ چمک پڑے اور اسلام روحانی کا مرتبہ حاصل ہو، تو وہ رب تعالیٰ کے نور تک پہنچتا ہے۔
سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کے نور تک پہنچتا ہے، پھر اس پر یوم الدین کے کشف واضح ہو جاتا ہے. اب اس کو پتہ چل جاتا کہ قیامت کیا ہے، کیا ہونے والا ہے، اس لیے کہ ہم اپنے اصل سے مل گئے، ہمارے تعلق ہمارے اصل سے ہو گیا. اب ہم کو جو ہے وہ بے چینی، وہ حیرت، وہ تعجب کی دنیا سے ہم بالکل نکل گئے، اب یقین کی دنیا میں آ گئے. پھر عین الیقین بلکہ حق الیقین سے اس بات کا مکاشفہ ہو جاتا ہے. اب قرآن شریف میں بھی، اصطلاحات صوفیہ میں بھی، علماء کے پاس بھی یقین کے 3 مرتبے ہیں. پہلا مرتبہ علم الیقین، دوسرا مرتبہ ہے عین الیقین، تیسرا مرتبہ ہے حق الیقین. اس کو یہ سمجھو کہ پہلا مرتبہ عین الیقین وہ شریعت کی دنیا ہے، علم الیقین شریعت کی دنیا ہے. دوسرا مرتبہ عین الیقین یہ طریقت کی دنیا ہے. تیسرا مرتبہ حق الیقین یہ معرفت کی دنیا ہے. اب یہ تینوں میں فرق کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو انسان بنایا، آپ کو فہم سے آپ کو نوازا، تو آپ اگر آگ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو اس بات کا علم ہے کہ یہ آگ جلاتی ہے. یہ آگ نہیں، آپ آگ کے بارے میں سن کے تو آپ کو آگ کی صفت کا علم ہوتا ہے کہ یہ آگ کا کام جلا رہا ہے، تو یہ آپ کا علم الیقین ہے. اور جب خود آگ آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو وہ عین الیقین ہے، اور جب خود آگ کی گرمی سے آگ کے جلنے اور اس کو جو محسوس کرتے ہیں وہ حق الیقین ہے. تو اسی طریقے سے اس کے مرتبہ قرآن میں بھی ذکر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے کو جو اللہ کے آمنے سامنے ہو کر مخاطب ہوا تو بالمشافہ، اب جب مالک کے سامنے آ گیا، مقصد پا لیا، اس کی رحمت کا حصہ بن گیا، اس کی ربوبیت کے اقرار کر لیا، اس کی رحمت کا مستحق ہو گیا، اس کی یقین اس کے بارے میں جان گیا کہ یہی میرا مالک ہے جو میرا حساب کتاب کرے گا. تو جب اس یقین کی کیفیت کے بعد میں جب آمنے سامنے ہو کر مخاطب ہوا تو بالمشافہ بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. ان الفاظ کے ساتھ مناجات کرنے لگ جاتا ہے، اس لیے کہ جا گیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اب جب یہ تمام چیزوں سے واقف ہو گیا تو بندہ التجا کرتا ہے کہ مولا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو ہی میرا پالنے والا، تو ہی میرا رب ہے اور تجھی سے میں مدد طلب کرتا ہوں. تیری تیرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، صرف عبادت تیرے لیے مخصوص ہے. عبادت تیرے غیر کی عبادت ہو ہی نہیں سکتی، اور تو ہی میرے ہر چیز میں، ہر کام میں میری مدد کرنے والا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تم سے مدد چاہتے ہیں. یعنی ہم تجھے عبادت کے لیے خاص کرتے ہیں جو توحید وغیرہ سے ہے، جس کا تعلق توحید سے ہے، اور عبادت اور غیر عبادت کے کاموں میں تم سے مدد مانگتے ہیں. اور وہ عبادت میں ہو یا دنیاوی امور میں ہو، ہمارے روزمرہ کے حال چال ہو، عبادت سے جس کا کوئی تعلق نہیں ہے تو اس میں ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں خشوع و خضوع کے ساتھ، یعنی عاجزی سے گڑ گڑاتے ہوئے کے ساتھ. طاعت کا نام عبادت ہے. خالی اللہ کے حضور بے رحمتی سے کھڑے ہو جانا، بغیر اخلاص کے کھڑے ہو جانا، بے رغبتی سے کھڑے ہونے کا نام عبادت نہیں ہے. عبادت اللہ کے حضور خضوع سے کھڑے رہنے کا نام عبادت.
کہ اس کو مالک حقیقی سمجھتے ہوئے اپنی ابدیت کو کا احساس کرتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے عاجزی کے ساتھ اس کے سامنے کھڑے رہنے کا نام عبادت ہے۔ عبادت کی روح انتہائی خشوع و خضوع۔ اب عبادت کی روح کیا ہے، عبادت کی جان کیا ہے؟ کہ بندے کی عاجزی اور گڑ گڑانا، یہ عبادت کی روح ہے۔ اور عاجزی اور خضوع یعنی اپنے آپ کو حقیر جانا ہے۔ اس کے اظہار کا طریقہ کا نام کیا ہے؟ وہ تسبیح ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن میں عبادت کا لفظ ایک جامع اصطلاح ہے، یعنی اس کو خود اپنی ذات میں ایک کامل لفظ ہے جس کے لیے وہ عبادت کے لیے وہ لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ عبادت اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ عبادت لائق عبادت صرف اور صرف اسی کی ذات ہے۔ حضرت اکرم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن میں ہر جگہ عبادت سے توحید، عبادت سے توحید، اور تسبیح سے نماز، اور قنوت سے طاعت مراد ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے حضور نبی کریم علیہ السلام سے عرض کی کہ آپ پڑھیے ایاک نعبد، اور اس سے مراد یہ ہو کہ تجھی سے تمنا اور امید رکھتے ہیں، تجھی سے تمنا اور امید رکھتے ہیں، نہ کہ تیرے غیر سے۔ نعبد اور نستعین میں جو ضمیر مستتر یعنی اللہ تعالیٰ کا وہ قائم مقام جو ہے اسم جو پیما اور پوشیدہ ہے، اس سے خالی اور اس کے ساتھ رہنے والے ملائکہ۔ اب ایک لفظ یہاں پہ یہ اتنی ضروری بات نہیں ہے، مگر کیونکہ آئندہ کام میں آ سکتی، کیونکہ جب خود پڑھتے اگر انسان اپنے لیے جب خطاب کرتا ہے یا اپنی کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو عربی زبان کے حساب سے وہ نون سے استعمال نہیں ہوتا۔ جب نعبد کا استعمال ہوا تو ہم تیری عبادت کرتے ہیں، کیونکہ اگر میں تیری عبادت کرتا ہوں تو لفظ نعبد نہیں آتا، اعبد۔ تو نون کے ساتھ ہم کا صیغہ جمع کا صیغہ لگ جاتا ہے۔ تو نعبد اور نستعین یعنی ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم تیری سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو جب میں فرد ایک ہوں تو پھر ہم کا صیغہ کیوں استعمال کروں؟ جب میں واحد ہوں تو پھر ہم کا صیغہ کیوں؟ کہ ہم تو جماعت ہے۔ تو اسی لیے اس کی تقریر میں یہاں فرماتے ہیں کہ اس سے خالی اور اس ساتھ رہنے والے ملائکہ اور حاضرین جماعت کا جماعت شریک ہیں، یا وہی اور تمام اہل توحید مراد ہے، تاکہ میں اپنی عبادت میں اپنی طلب میں تمام اہل توحید کو، تمام مسلمانوں کو بھی شریک کر دوں۔ یا امام جب تلاوت کرے تو تمام مقتدیوں کو اور تمام ملائکہ کو جو اس کے ساتھ شریک کر دیں۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی طرف اس سے مانگنے کی بھی جو ہے کہ تو اکیلا کیوں مانگتا، اپنے ساتھ سب کو شامل کر لے۔ اپنی عبادت میں اس توحید کی عبادت اور اپنی حاجت میں ان کی حاجت کو داخل کر رہا ہے، تاکہ ان کے صدقے اور ان کی برکت سے اس کی عبادت قبول ہو جائے۔ مشہور بات ہے نا، اس لیے کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر اس میں کوئی ایک نیک صالح ہو یا حدیث وغیرہ سے ثابت ہے اور خود قرآن وغیرہ سے بھی دلیلیں ملتی ہیں کہ کوئی نیک جو ہے تو اس کی برکت کی وجہ سے، اس کے فضل و کرم کی وجہ سے جو ہے دوسرے جو ہے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کہ جو ہے اس کی عبادت قبول ہو جائے، اس کی حاجت پوری ہو جائے۔ الاستعانہ، نستعین جو ہے الاستعانہ یعنی مدد طلب کرنا۔ وہ ایاک نستعین کے جامع معنی یہ ہوئے کہ اے اللہ ہم تجھ سے امداد مانگتے ہیں کہ ہمیں ادائے حق، اقامت فرائض اور تحمل تکالیف
اور طلب مصالح کی توفیق بخشے۔ جب ایاک نعبد کہا تو اس سے تکبر و تعجب پیدا ہوتا۔ ایاک نعبد کے لفظ کے ساتھ انسان کی طبیعت میں تکبر اور تعجب پیدا ہو جاتا ہوتا نہیں۔ اگر آپ بولیں گے فلاں منسٹر سے میری دوستی ہے، میرے پاس اتنی دولت ہے، میرا یہ گھر ہے، میری یہ شان ہے، تو اس کے ساتھ آپ کی طبیعت میں ایک تکبر پیدا ہوتا ہے۔ تو لفظ ایاک نعبد سے بھی انسان میں تکبر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ اپنے آپ کو ناز کرتا کہ میں تیری عبادت کرنے والا، کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں۔ یہ جب تکبر پیدا ہو گیا تو فوراً اللہ تعالیٰ پھر اس کے ازالے کے لیے، وہ تکبر کو ختم کرنے کے لیے فرمایا کہ ایاک نستعین بول دے، ایاک نستعین بولا گیا تاکہ تکبر و تعجب بالکل ختم ہو جائے۔ اب جب ایک دم خود سپردگی کے عالم میں آ جائیں گے کہ ہاں بے شک میں تو بڑی شان کر کے میں تیری عبادت کرتا ہوں، مگر صرف یہ ہے کہ مگر مدد میں تجھ سے طلب کرتا ہوں، اس لیے کہ میری عبادت کو قبول کرنا بھی تیرے اختیار میں ہے، میری مدد کرنا، میری بہن کو پالنا، میری ہر حال ہر دعا کو قبول کرنا بھی۔ تو وہ اس ایاک نستعین کے ساتھ ایاک نعبد کا تکبر ختم ہو جاتا ہے۔ اس آیت میں افتخار، فخر کرنا اور اتقاء، عاجزی کرنے کو ایک جگہ جمع کیا گیا، جیسے حدیث کے فخر اور فخر یعنی فے قاف رے فخر ہے وہ افتخار ہے۔ اب ایک فے رے جو ہے وہ فقیری ہے، فے قاف رے وہ فقیری ہے۔ تو یہاں پر ایک افتخار ہے جس سے بندہ فخر کرتا ہے، اور ایک اتقاء ہے پاک سے، کہ وہاں پر عاجزی اور انکساری کو اللہ تعالیٰ دونوں کو ایک جگہ جمع کیا۔ فخر تو اس طرح کہ وہ ایاک نعبد پڑھنے سے بندے کو خیال بنے گا کہ میں عبد بھی ہوں اور عابد بھی ہوں، کہ جب انہیں ایاک نعبد پڑھ رہا تو اس کو ایک تکبر پیدا ہوتا کہ میں بندہ بھی ہوں اور اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، اور افتخار یوں کہ اب کو اقرار کرنا پڑا کہ یہ عبادت مجھے اللہ تعالیٰ کی امداد و توفیق سے نصیب ہوئی۔ اب یہاں پر ایک نقطہ آپ لوگ خاص طور سے ذہن نشین کر لیں جو آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے، کہ اب آپ لوگوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے یہ لوگ بولتے ہیں کہ جب قرآن شریف میں آپ کو حکم ہے کہ ایاک نستعین، کہ تجھی سے مدد طلب کرتا ہوں، اب جب یہ حکم کے بعد میں غیر اللہ سے مدد طلب کرنا کیسا جائز ہوتا ہے؟ یا رسول اللہ بولنا، یا غوث العظم دستگیر بولنا، یا غریب نواز بولنا۔ اب یہ قرآن کی اس آیت سے جب بھی آپ اتنا لمبا چوڑا ترجمہ کریں اور بتا رہے کہ اللہ ہی کی مدد سے، اللہ ہی سے مدد مانگنا ہے، اللہ ہی سے امداد طلب کرنا ہے، اسی سے استعانت مراد ہے، تو پھر جب یہ تمام چیزیں اللہ کی طرف سے جو حکم ہے کہ مدد وہی کرنے والا ہے، تو پھر اب یہ غیر خدا کو مدد کے لیے پکارنا یہ کہاں سے درست ہوگا؟ تو اب اس کے بارے میں ایک بہت خاص نقطہ ہے، آپ جان لیں کہ مدد حقیقی اور مجازی ہے۔ ایک مدد حقیقی ہوتی ہے اور ایک مدد مجازی ہے۔ جیسے میں بتایا کہ مجاز جو ہے وہ غیر حقیقی کو مجاز کہتے ہیں، کہ جس کی جو ایک مقام کے اوپر ایک وقت میں وہ مدد ختم ہوتا ہے، مگر حقیقی وہ اس کی ذاتی ہوتی ہے، مجازی جو بھی ہوئے وہ عطائی ہوتی ہے، اور حقیقی اس کی ذاتی ہوتی ہے۔ تو مدد کی دو قسمیں ہیں، حقیقی مدد، مجازی مدد۔ جو مدد اللہ تعالیٰ سے براہ راست یعنی بغیر وسیلے کے آیا وہ مدد حقیقی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی مدد سے
بنی اسرائیل کے لیے سمندر سے 12 راستے بن گئے تھے، اور مدد مجازی جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ذریعے انسان کے لیے ہوتی ہے، مدد مجازی اللہ تعالیٰ کی مدد اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ذریعے انسان کے لیے ہوتی ہے، جس مدد کا محتاج انسان پیدا ہونے سے لے کے کفن و دفن تک رہتا ہے۔ پیدا ہونے سے لے کے کفن اور دفن تک، ماں کی گود چھاتی کے دودھ سے لے کے قبر میں لے جانے والے ساتھیوں تک اس کو غیر مدد مجازی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب اس کی دلیل آگے کیا ہے؟ اس مدد میں والدین بھی ہیں، اساتذہ بھی ہیں، آپ کے کفیل بھی ہیں، آپ کو اور دیگر بہت سے لوگ شامل ہیں۔ یہ مدد بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ مدد بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، لیکن مجاز اس لیے ہے کہ اس کا اظہار مخلوق سے ہوتا ہے۔ مجاز اس لیے کہتے ہیں کہ مدد تو ہر شے کی اصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہر شے کی اصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اب منصوب جس کے ذریعے ملتی ہے، جس کے ہاتھ سے ملتی ہے، ادھر اس کو نسبت دی جاتی ہے۔ کہ میرا پیدا ہونا تو دنیا بننے سے عالم ارواح اور عالم اجسام میں طے پا گیا، مگر ایک متعین مدت کے بعد میں مقررہ وقت کے اوپر میں اپنی ماں کے بدن سے پیدا ہوا۔ تو اب ظاہر ہے میری ماں کا جو ہے وہ اس کو جو ہے اس کی مدد اس کا اظہار ضروری ہوا، ورنہ خالق تو میرے پیدا کرنے کا ارادہ جو ہے اربوں خربوں سال دنیا بننے سے پہلے طے کر لیا تھا۔ اب یہ جو مدد میرے والدین کی ہے یہ مدد مجازی ہے، اس لیے کہ جب میری روح نکلیں گی تو پھر میں اپنی اصل کی طرف لوٹتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بعض نام علماء نے گمراہی اور جہالت کی وجہ سے اس مسئلے میں لوگوں کو اختلاف میں ڈال دیا ہے، جس کے سبب لوگ انبیاء اور اولیاء اللہ کی جو مدد الہی کے ذریعے ہیں، ذرائع ہیں، ان کی شان میں گستاخیاں کر کے اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ مدد حقیقی اور مدد مجازی کی دلیل اس آیت مبارکہ سے واضح ہے۔ کیا آیت مبارکہ ہے؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ تمہارا دوست اللہ اور اللہ کا رسول، تمہارا دوست اللہ اور اللہ کا رسول، اور وہ اہل ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو ولی فرمایا گیا، ان تمام کو مومنین کا ولی فرمایا گیا، حالانکہ ولی کے معنی مددگار بھی ہے۔ ولی کے معنی صرف دوست نہیں ہے، ولی کے معنی مددگار بھی ہے۔ تو جب یہ لوگوں کو اللہ مددگار ہمارا مددگار فرمایا تو پھر اس کے اوپر یہی بات یہاں پر آپ کو یقین کرنا چاہیے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی مدد حقیقی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان و اولیاء اللہ کی مدد مجازی ہے۔ اس موقع کے اوپر حضرت مولانا جامع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، گر نہ رفتم طریق سنت تو، گر نہ رفتم طریق سنت تو، ہستمت آسیان امت تو، ماندام زیر بار اسیاں بس رفت مس پائے گر نہ گیری دست۔ اگر میں آپ کی سنت پر عمل نہ کروں، اب دیکھیں مدارج مجازی کو مولانا جامع اپنے اشعار میں پیش کر رہے ہیں، اگر میں آپ کی سنت پر عمل نہ کروں تو گنہگار ہو جاؤں،
گناہوں کے بوجھ سے میں نہایت کمزور ہو گیا ہوں، اگر آپ دستگیری نہ فرمائیں تو میرا کوئی ٹھکانا نہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا، یعنی ہم کو اصلاح کی جانب ہدایت عطا فرما۔ اگر اہدنا الصراط المستقیم کو کہ الحمدللہ رب العالمین کے ساتھ رب کو ملاحظہ کیا جائے تو یہ پیغام ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے بعد انسان کا ہدف یعنی اس کا نشانہ، اس کا مقصد صراط مستقیم پر گامزن رہنا ہے، یعنی وہ راستہ جس کا منتہا مقصود اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہے۔ اس سے مراد واضح اور صاف راستہ ہے جو کہیں سے ٹیڑھا نہ ہو، صراط مستقیم۔ سلف یعنی سابقین جو پہلے والے وہ متأخرین مفسرین سے اس بات کی بہت سی تفسیریں منقول ہیں، اور ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ اللہ اور رسول کی اتباع اور تابعداری ہے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور تابعداری ہے۔ ایک مرفوع حدیث میں صراط مستقیم میں کہا گیا ہے کہ صراط مستقیم کتاب اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے، حکمتوں والا ذکر اور سیدھی راہ یعنی صراط مستقیم بھی اللہ کی کتاب قرآن کریم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سے صحابہ کرام سے بھی یہی تفسیر منقول ہے کہ صراط مستقیم سے مراد اسلام ہے، جو ہر اس چیز سے جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے زیادہ وسعت والا ہے، زیادہ پھیلا ہوا ہے۔ مسند احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں بھی روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی، اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی کہ ایک صراط مستقیم کے دونوں طرف دو دیواریں ہیں اور ان میں کئی ایک کھلے ہوئے دروازے ہیں اور دروازوں پر پردے لٹک رہے ہیں۔ صراط مستقیم کے دروازے پر ایک پکارنے والا مقرر ہے جو کہتا ہے کہ اے لوگوں، تم سب کے سب کسی سیدھی راہ پر چلے آؤ، تیری تیسری ادھر ادھر کی راہوں کو نہ دیکھو، نہ ان پر جاؤ۔ اور اس راستے سے گزرنے والا کوئی شخص جب ان دروازوں میں سے کسی ایک کو کھولنا چاہتا ہے تو پکارنے والا کہتا ہے کہ خبردار اسے نہ کھولو، اسے نہ کھولنا، اگر کھولا تو اس راہ لگ جاؤ گے، یعنی تم ادھر ہی چلے جاؤ اور صراط مستقیم سے ہٹ جاؤ۔ بس صراط مستقیم تو اسلام ہے، دیواریں اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، یعنی جو حد یعنی کسی چیز کی حکم لگا دینا کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، اللہ کی حدیں ہوتی ہیں۔ تو یہ دیواریں صراط مستقیم اسلام ہے، دیواریں اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، اور کھلے ہوئے دروازے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، اور دروازوں پر پکارنے والا قرآن کریم، دروازوں پر پکارنے والا قرآن کریم ہے، اور راستے کے اوپر سے پکارنے والا زندہ ضمیر ہے، جس کا ضمیر زندہ ہو تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیشہ جو ہے صحیح ہدایت ملتے ہیں۔ تو اب راستے کے اوپر سے پکارنے والا زندہ ضمیر ہے جو ہر ایماندار اپنی سیر کے طریق پر چلا تاکہ ہم سے ہمارے احوال کے ظلمات مٹ جائیں اور ہمارے ابدان کے پردے یعنی ہماری بدنوں کے پردے ہم سے ہٹ جائیں، پھر ہم تیرے مقدس نور سے نورانی ہو کر تجھی کو دیکھیں۔ سبحان اللہ۔ استقامت، پھر اس پر ثابت قدم رہنا بڑی مشکل بات ہے۔
اسی لیے بعض حکمہ فرماتے ہیں کہ الاستقامۃ فوق کرامۃ، کسی عمل کے اوپر استقامت، کیونکہ لفظ مستقیم ہے اس لیے آپ اس کی تشریح میں ہو رہا کہ کسی عمل کے اوپر استقامت سے اس عمل کو برابر کرتے رہنا میری ایک کرامت سے بڑی بات ہے۔ کسی عمل کے اوپر پابندی، اسی لیے بولتے ہیں کہ ظاہر میں جو لوگ عبادت کی پابندی سے کرتے ہیں تو ان کو جو ہے بہت اچھا سمجھا جاتا ہے، کیونکہ وہ لوگ وہ اس عبادت پہ اس عمل کے اوپر وہ لوگ استقامت پسند ہیں، اور استقامت اور جو ثابت قدم رہنا بڑی مشکل بات ہے۔ چنانچہ حضور نبی کریم نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود اور اس کی ہم مثل صورتوں نے بوڑھا کر دیا، مجھے سورہ ہود اور اس کی ہم مثل صورتوں نے بوڑھا کر دیا، کیونکہ اس میں فاستقم کما امرت، بس استقامت اختیار کرو جس کا حکم دیا گیا ہے۔ استقامت کے حکم سے میں اپنے میں کمزوری محسوس کروں فرما نہیں سکتا کہ اتنا مشکل کام ہے کسی چیز پہ استقامت پہ ثابت قدم رہنا۔ اب آگے صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا، اور الہ بمانے عیسیٰ یعنی پہنچانا نعمت ہے، اور یہ دراصل اس حالت کا نام ہے جس سے انسان لذت پائے، پھر اس کا اس لذت پر اطلاق کیا گیا جو دین سے حاصل ہوتی ہے۔ ابو العباس ابن عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ منعم علیہم یعنی جن حضرات پر انعام کیا گیا کہ کئی طبقات ہیں۔ پہلا عارفین، ان پر اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کا انعام کیا۔ دوسرا اولیاء، ان پر صدق و رضا اور یقین کا انعام کیا۔ تیسرا ابرار، ان پر علم اور عافیت کا لطف ہوا۔ چوتھا مریدین، ان کو حلاوت طاعت کا لطف ہوا۔ سبحان اللہ۔ اطاعت کرنے میں جو لذت محسوس ہوتی نا، کسی کی غلامی کرے، کسی کی خدمت میں لگے رہے، تو وہ بھی ایک لذت ہے نا، وہ اس کا بھی ایک لطف ہوتا تھا، تو بولتے یہ بھی جو ہے کوئی بڑی فضل کی بات ہے۔ اس کے بعد مومنین، ان پر استقامت کا فضل ہوا۔ بعض کہتے ہیں کہ منعم علیہم یعنی جن پر انعام کیا گیا انبیاء و صدیقین و شہداء و صالحین ہیں، جیسے حق تعالیٰ فرماتا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ قرآن سے اس کی دلیل ہے کہ منعم علیہم یہ لوگ ہیں۔ اب یہ مفسرین اور علماء دین کی اور مزید تشریحات کی جو آپ کو بتاتا ہے۔ صراط کے تکرار میں اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین، تو صراط دو مرتبہ آیا، جب تو کسی چیز کا ایک سے زیادہ کوئی لفظ جو ہے استعمال ہوا تو تکرار ہوتا ہے۔ صراط کے تکرار میں اس طرف اشارہ ہے کہ صراط دراصل دو ہیں۔ اب سے رب کی طرف بندہ اپنے رب کی طرف جو جانے کی کوشش کرتا ہے وہ ایک صراط ہے، دوسرا رب سے اب کی طرف وہ راستہ جو اب سے رب کی طرف ہے بڑا خطرناک۔ جو بندہ کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے رب تک میں پہنچوں، وہ راستہ پڑا، بہت قافلے اس میں کٹ گئے اور بہت راہگیر اس میں رہ گئے۔ اس راہ کی طرف تقریباً موجود ہے اور راہ مسدود ہے، بند ہے، کیونکہ اس راہ پر جانے والے پر ڈاکہ زنی ہوتی ہے۔ اس راہ پر چلنے والے پر ہمیشہ ڈاکہ زنی ہوتی ہے، کیونکہ شیطان مظلوم کا قول قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نقل کرتا ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، یعنی میں تیرے جو بندوں کو صراط مستقیم سے بھٹکاؤں گا، سیدھے راستے سے میں ان کو بھٹکاؤں گا۔
لیکن وہ راہ جو رب سے اپنی طرف ہے بڑی پرامن ہے۔ اس راہ پر چلنے والے بسلامت جاتے ہیں اور ان کی منزلیں نعمتوں سے پر ہیں۔ اس راہ پر چلنے والوں کو آسانی میسر آتی ہے۔ ان کے قائدین، اب اس راہ کے قائدین کون ہیں؟ رب سے اپنی طرف کی راہ کے ان کے قائدین انبیاء صدیقین شہداء و صالحین۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ قائدین ہیں جن کے قلوب اللہ تعالیٰ کے انوار سے پراسرار ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فیوزات اور تجلیات کی بارش سے کے مورد ہیں، اور شیطان کے مکر و فریب اور عیاریوں سے انہیں معلوم و محفوظ و معمول فرمایا گیا۔ صحیح مسلم شریف میں ہے کہ ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رات کو حضور نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں رہتا تھا اور پانی وغیرہ لا دیا کرتا تھا۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کچھ مانگ لے۔ میں نے عرض کی جنت میں آپ کی رفاقت۔ سبحان اللہ۔ یہ جو ساتھ ہے ایسا ساتھ جنت میں بھی ہوں، آپ کی رفاقت کا طالب ہوں۔ فرمایا اس کے سوا اور کچھ؟ میں نے کہا بس نہیں۔ آپ نے فرمایا میری رفاقت کے لیے، جنت میں میرے ساتھ رہنے کے لیے، میری خدمت کے موقع کو جنت میں تم کو حاصل کرنے کے لیے تم میری مدد کرو۔ کثرت سے سجدے کیا گیا۔ پھر میں تم کو اپنے ساتھ اور رکھوں۔ اب یعنی کہ اعتراض الذین انعمت علیہم کی تفسیر ہوئی، اس لیے کہ جب ان کے راستے پہ تو اس لیے کہ جب سرکار راستے بتا دیے کہ یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ جب ہم اچھے ہیں تو ہمارے ساتھ میں چلیں گے تو تم بھی ہمارے ساتھ رہیں گے۔ تمہاری خواہش ہے کہ تم ہمارے ساتھ باقی میں رہنا تو ٹھیک ہے، ہم آپ کو ساتھ رکھیں گے، شرط یہ ہے کہ تم ذرا سجدے سے اپنے جبینوں کو اور منور کر لو۔ یہ فرمایا ضرور کہ اس کے سوا تو میں نے آپ نے فرمایا میری رفاقت کے لیے سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو۔ مسند امام احمد بن حنبل میں ہے کہ ایک شخص نے آنس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، میں اللہ کو اللہ کے لاشریک ہونے کی اور آپ کے رسول ہونے کی گواہی دیتا ہوں اور رمضان کے روزے رکھتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا جو مرتے دم تک اسی پر رہے گا، جو مرتے دم تک اسی پر رہے گا وہ قیامت کے دن نبیوں صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ اس طرح ہوگا۔ پھر آپ نے اپنی دو انگلیوں کو اٹھا کر اشارہ کر کے بتایا، اس طریقہ نبیوں کے صدیقین کے ساتھ وہ شخص ایسا ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں آپس میں ملے ہوئے۔ صرف ان کا یہی اقرار کرنا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کو اللہ شریک سمجھتا ہوں اور میں آپ کو اللہ کے رسول کی گواہی ہونے کی گواہی دیتا ہوں اور رمضان کے روزے رکھتا ہوں۔ تو آپ فرمائے کہ تم اس راستے پر اگر مرتے دم تک رہو گے تو پھر انبیاء کے ساتھ صدیقین اور شہداء کے ساتھ قیامت کے دن اس طریقے سے اٹھو گے۔ لیکن یہ ایک شرط ہے، لیکن یہ شرط ہے کہ اپنے ماں باپ کا نافرمان نہ ہو۔ یہ شرط لگا دی، یہ سب کچھ دوں گا مگر شرط یہ ہے کہ تم اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرو۔ اب اس کی تفسیر صوفیانہ میں بزرگان دین فرماتے ہیں، اب وہ ارواح پر یعنی روحوں پر، روح کی جمع ارواح پر ابتدائی فطرت میں اپنے نور کے خطرات برسائے۔ حدیث شریف میں حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو ظلمت سے پیدا فرما کر
پھر ان پر اپنے نور کے خطرات برسائے۔ جس شخص پر اس نور سے کچھ پہنچا وہ ہدایت یافتہ ہو گیا، اور جو اس سے محروم رہا وہ گمراہ ہو گیا۔ گویا صراط اللہ کی راہ کھلنا اس نور سے ہے، اور پہلی بارش وہی خطرات ہے جس کی وجہ سے مومنین برسانے والے کے مشاہدات سے بہریاب ہوتے ہیں اور ہمیشہ اس ابر رحمت کے منتظر ہو کر بارگاہ لم یزل میں عرض کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ہمیں ان لوگوں کی راہ پر چلا کہ جن پر تو نے اپنے الطاف خاص کے دروازے کھولے، جس کی بدولت تیری امداد سے تجھی کو پایا اور انہوں نے تجھے پا لیا ان کے الطاف کے واسطے سے جو تو نے انہیں عنایت فرمایا۔ اب آخری بالکل مغضوب و ضالین کے بارے میں جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ اور ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئے ہو۔ تو اس کے اوپر مختصر سی بات کہہ کے میں آج کے بیان کو ختم کرتا ہوں کہ اب غضب سے یعنی ہدایت کے ساتھ اور غیر راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا یعنی ہدایت کے ساتھ، اور غیر المغضوب علیہم یہ الذین کے صلے کے ساتھ بدل ہے، اور وہ یہود ہیں، اور ضالین سے مراد انصار ہے۔ اور یہاں بدل ہونے کا راز اس فائدے کو ظاہر کرتا ہے کہ ہدایت یافتہ نہ تو یہودی ہیں نہ نصارا، سبحان اللہ، اور سب سے زیادہ حق وہ اللہ تعالیٰ ہی جاننے والا ہے، اور اسی کی جانب لوٹ کر جانا ہے، وہی ٹھکانہ ہے۔ امام ابن جریر طبری لکھتے ہیں کہ ایک انصاری حضور علیہ السلام کے پاس آئے، آپ نے دیکھا کہ سب مفہوم ہے یعنی غمزدہ ہے، سبب دریافت کیا تو جواب ملا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تو صبح شام ہم لوگ آپ کی خدمت میں آ بیٹھے، دیدار بھی ہو جاتا ہے، اور وہ گھڑی صحبت بھی میسر ہو جاتی ہے، لیکن کل قیامت کے دن تو آپ نبیوں کی اعلیٰ مجلس میں ہوں گے، تو ہم آپ کو ہم بھی نہ سکیں گے۔ حضور علیہ السلام نے کچھ جواب نہ دیا، پھر اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آیت لے کے آئے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی بھیج کر انہیں یہ خوشخبری سنائی کہ نہیں، ہمارا وہاں پہ بھی ہمارا ساتھ ہو سکتا بشرطے کہ تم ہمارے راستے پر چل سکتے اور ہمارے بتائے ہوئے راستے کو پکڑ لو، اور ہم جس راستے سے تم کو ڈرائے ہیں وہ راستے کو چھوڑ دو۔ حضرت رضی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ آپ پر ایمان لانے والوں سے یقیناً بہت ہی بڑا ہے، بس جب کہ جنت میں یہ سب جمع ہوں گے تو آپس میں ایک دوسرے کو کیسے دیکھیں گے اور کیسے ملیں گے، اس پر یہ آیت آتی ہے۔ اور امام ابن مردویہ میں ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگے یا رسول اللہ، میں آپ کو اپنی جان سے، اپنی اہل و عیال سے اور اپنے بچوں سے بھی زیادہ محبوب کرتا ہوں۔ میں گھر میں ہوتا ہوں لیکن شوق زیارت مجھے بے قرار کر دیتا ہے، صبر نہیں ہو سکتا، دوڑتا بھاگتا آتا ہوں اور نکال کر کے چلے جاتا ہوں، لیکن جب مجھے آپ کی اور اپنی موت یاد آتی ہے
اور اس کا یقین ہے کہ آپ جنت میں نبیوں کے سب سے بڑے اونچے درجے میں ہوں گے، تو ڈر لگتا ہے کہ پھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے محروم ہو جاؤں گا۔ آپ نے تو کوئی جواب نہیں دیا، لیکن یہ آیت نازل ہو گئی۔ تو اس سے جو ہے آج کا سورہ فاتحہ کی تفسیر کا موضوع ختم ہوتا ہے۔ صرف اس کی مختصر سی سورہ فاتحہ کے بارے میں جو تمہید ضروری ہے میں وہ آپ کو بتا دوں کہ صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اس کا آدھا حصہ میرا ہے اور آدھا حصہ میرے بندے کے لیے۔ بندے کے لیے وہ ہے جو وہ طلب کرے۔ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو خدا فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ جب کہتا ہے الرحمن الرحیم تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی۔ جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین، خدا تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جب وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ مانگے پھر وہ آخر صورت پر پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرا جو مانگے اس کے لیے، جو مانگے اس کے لیے ہے، وہ جو مانگے اس کے لیے ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایاک نعبد کے معنی یہ ہے کہ اے ہمارے رب، ہم خاص تیری ہی توحید کا اقرار کرتے ہیں اور تجھ سے ڈرتے ہیں اور تیری ہی ذات سے امید رکھتے ہیں، اور تیرے سوا کسی کی اور کی نہ تو ہم عبادت کرتے ہیں، نہ ڈرتے ہیں، نہ امید رکھتے ہیں۔ اور ایاک نستعین سے یہ مراد ہے کہ ہم تیری تمام اطاعت اور اپنے تمام کاموں میں تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مطلب یہ کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم سب اسی کی خالص عبادت کرو اور اپنے تمام کاموں میں اسی سے مدد مانگو۔ ایاک نعبد کو پہلے رہنا اس لیے ہے کہ اصل مقصود اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی ہے، اور مدد طلب کرنا یہ عبادت کا وسیلہ اور اہتمام ہے اور اس کی پختگی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ، اور جیسے قرآن نے سورہ فاتحہ کیونکہ اس کو اس سے پہلے میں بتا دیا تھا کہ اس کے بہت سے نام ہیں، سورہ فاتحہ ہے، کتاب ہے، صبح مسانی، کیونکہ اس کی 7 آیتیں ہیں جو بار بار تکرار کی جاتی ہیں۔ یہ بہت ہی اب مختصر یہ ہے کہ سورہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمام قرآن شریف، تمام کائنات کا علم قرآن میں رکھ دیا، اور قرآن کا علم سورہ فاتحہ میں رکھ دیا، سبحان اللہ، اور سورہ فاتحہ کا علم بسم اللہ میں رکھ دیا، سبحان اللہ، اور بسم اللہ کا علم بسم اللہ کے باب میں رکھ دیا۔ اسی لیے بعض لوگ جو ہے وہ بسم اللہ کی بات کے اوپر بڑی بڑی لمبی تقریر لکھ دیتے ہیں کہ اصل پورا بھید وہ نقطۂ با میں ہے۔ یہ بڑی برکتوں والا سورہ ہے، اس کے بارے میں آپ تمام حضرات جانتے ہیں، کیونکہ مقصد اس کو بیان کرنا تھا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ الطاہرین وأولياء العاملين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اشرح صدورنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وعلما واسعا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زد نورنا وزد سرورنا وزد بدورنا وزد قربنا وزد كشفنا وزد سعادتنا وزد نعمتنا وزد معرفتنا وزد حفظنا. يا الله
تو ہم کو قرآن شریف کی تلاوت پروردگار اس کے مخفی رازوں میں مطلع فرما دے. مولا تعالیٰ ہم قرآن شریف کے صحیح علم کی روشنی عطا فرما. اس کی برکتوں سے ہماری دنیا، ہماری قبر، ہماری آخرت ہر جگہ اس کے نور سے وسعت پیدا فرما دے. ہمارے گھر، ہماری آلہ، ہماری تمام معاملات کے پروردگار سے ہماری رہنمائی فرما اور اس کو صحیح سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ قرآن کریم کو ہمارا مونس و مددگار بنا دے. مولا قرآن سے دوستی کو ہمارا وسیلہ بنا دے. اس کی آیتوں کے ذکر سے ہمارے دلوں میں حلاوت کا جذب پیدا کر دے. اس کی تلاوت سے ہمارے قلوب کو منور فرما دے. اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول فرمائے. نبی کریم علیہ السلام کی اور تمام اصحاب اہل بیت کے طبقے میں، میرے تمام صحابہ کرام کے طبقے میں مولا ہماری دعا کو قبول فرما دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین برحمتک یا ارحم